السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر احمد علی ہے۔ میں سی واس جنگ سے گریجویٹڈ ہوں۔ اس وقت میں باس ویٹرنری سروسز کے نام سے ایک مارکیٹنگ کمپنی چلا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں ایک فارم پہ کنسلٹنسی بھی دے رہا ہوں، اور رانا ڈیری فارم سرگودا میں ایز اے فارم مینیجر ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ تو مجھے آفتاب صاحب نے کال کی، انہوں نے کہا کہ کچھ اسٹوڈنٹس کو اسمال بزنس آئیڈیاز کے بارے میں بتایا جائے جو کہ وہ ایزیلی کر سکیں، جو ان کے لیے افورڈیبل ہوں، اور جو بعد میں ان کے لیے کوئی مثلاً پرابلم نہ کریٹ کریں، جس طرح کہ وہ بندہ انویسٹمنٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور بعد میں پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، میں نے 8ویں سیمسٹر سے خود کام سٹارٹ کیا تھا۔ یواس بزنس انکوبیشن سینٹر کے ساتھ مل کے میں نے کام سٹارٹ کیا تھا، لیکن الحمدللہ میں مطمئن ہوں، سیٹسفائی ہوں۔ شروع میں مجھے کافی ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس وقت جب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا تو کافی لوگوں نے مجھے اس پہ ڈی گریڈ بھی کیا، ڈی ٹریک بھی کیا، حتیٰ کہ میری فیملی مجھے سپورٹ نہیں کر رہی تھی بالکل ہی۔ لیکن میں اس پہ ڈیٹرمن نہیں ہوتا، میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں نے بزنس کرنا ہے، اور میں نے اپنے ہی وسائل سے جو چھوٹے موٹے ریسورسز تھے میں نے اس سے کام سٹارٹ کر دیا۔ سٹارٹ میں نے ون ڈے سے لیا سٹارٹ۔ تو ون ڈے کا جو مجھے پرابلم، جب میں مارکیٹ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہیں، ان کو فیس کرنا یا ان کو کمپیٹ کرنے میں ہم بالکل زیرو تھے، ہم ان کو بالکل کمپیٹ نہیں کر سکتے تھے۔ تو دوسرا، اس میں انویسٹمنٹ بہت زیادہ تھی، پروفٹ مارجن بڑا تھوڑا تھا، پھر لوگوں کی منتیں ترلے یہ وہ سب چلتا تھا۔ میں اس کام سے تو میں نے پیچھے ہٹ گیا، لیکن میں نے بزنس کا جو ہے میں نے اور آئیڈیاز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ میں اور کیا کر سکتا ہوں۔ میں مارکیٹ میں گیا، میں نے دیکھا ڈیمانڈ کس چیز کی ہے جو میں بھی ایزیلی کر سکتا ہوں۔ تو مجھے جو چیزیں نظر آئیں ان میں سب سے پہلے منرل مکسچر کا مجھے لگا کہ یہ مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ بھی ہے، اور ایزیلی یہ سیل بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں پرافٹ مارجن بھی ہے۔ تو میں نے منرل مکسچر سے سٹارٹ لیا۔ اس وقت میں گولڈ مکس منرل مکسچر کے نام سے یہ اپنا منرل بنا رہا ہوں، جو کہ تقریباً اب جنگ کے ایریے میں اویلیبل ہے اور بڑا اکنامیکلی بھی ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک چین بنائی ہوئی ہے، جس میں میرے کچھ سینئر بھی ہیں، شامل ہیں، دوست ہیں، کچھ ویٹرنری ڈاکٹرز ہیں، کچھ فیلڈ اسسٹنٹ ہیں۔ میں مثلا سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں، تو ان کو میں مارجن دیتا ہوں، وہ لوگ اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں۔ مجھے اس میں ڈیلی مثلا یہ میرا سائڈ بزنس ہے، میں جاب ساتھ ساتھ کر رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ رات کو موسٹلی میں پیکنگ کرتا ہوں اس سامان کی۔ رات کو میں صبح میں جس کو بھیجنا ہوتا ہے میں اکٹھا بھیج دیتا ہوں، وہ اس کو جا کے مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں، اور جو پرافٹ ہوتا ہے وہ مارجن ہمارا فکسڈ ہے آلریڈی۔ تو جب آپ لوگ کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو مستقل مزاج ہونا پڑتا ہے۔ مثلا مستقل مزاجی کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کو تنگ کریں گے، آپ کو ڈی گریڈ کریں گے، آپ کو ڈی ٹریک کریں گے، بعض اوقات آپ کو کوئی لاس بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں ہے کہ پھر اس میں ڈیسارٹ ہو کے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ اسی کو کنٹینیو کریں، یا اسی سے جو ہے نا آپ اور کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مثلا وہی کام سٹارٹ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ مثلا آپ بالکل ہی اسے مایوس ہو کے آپ وہ کام چھوڑ کے آپ بیٹھ جائیں۔ تو شروع میں کافی آپ کو مشکلات ہوں گی۔ جو لوگ سٹارٹ میں آپ کو ڈی گریڈ کریں گے، ڈی ٹریک کریں گے، آپ کو تانے دیں گے، بعد میں یہی لوگ آپ سے کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں، لیکن بعد میں بات وہی ہے کہ آپ اگر مستقل مزاج ہوں گے تو یہ نوبت آئے گی، ورنہ پھر آپ بھی ساری زندگی اسی میں رہیں گے کہ یار یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو اسی سوچ میں آپ بھی ٹائم گزار دیں گے۔ میں نے جب منرل کا کام سٹارٹ کیا تو میرا بہت اچھا چلا، ماشاءاللہ میرا الحمدللہ اب بھی اچھا چل رہا ہے۔ میری اب مجھے مارکیٹ میں وزٹ نہیں کرنا پڑتا ہے، نہ ہی مجھے جانا پڑتا ہے۔ اب جس کو چاہیے ہوتا ہے، مثلا ہماری ایک چین بن چکی ہے، وہ مجھے بتا دیتا ہے کہ مجھے اتنے پیکٹ چاہیے، مجھے 50 پیکٹ چاہیے، مجھے 100 پیکٹ چاہیے، میں پیک کرواتا ہوں ان کو، میں پیک کروا کے
اور اس کو میں وہاں پہ پہنچا دیتا ہوں جس بندے کو چاہیے ہو، آگے وہ خود ہی سیل کرتے ہیں، مجھے پیسے مل جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ منرل کے ساتھ ساتھ پھر میں نے اسٹامک پاؤڈر بنانا سٹارٹ کیا۔ اب یہ میں اسٹامک پاؤڈر بھی بنا رہا ہوں۔ اسٹامک پاؤڈر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں دوسری بنا رہا ہوں، پلے سینٹر ریموور بنا رہا ہوں۔ پلے سینٹر ریموور میرے پاس ہے، ہیٹ پاؤڈر میرے پاس ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں میں ساتھ ساتھ بنا رہا ہوں، اور یہ سب چیزیں الحمدللہ میری امید سے بڑھ کے مجھے چل رہی ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ چونکہ ہماری فیلڈ بہت واسٹ ہے، ہم اس میں جتنی محنت کریں، جس سائڈ پہ بھی کریں، ہمیں یہ اس کا ریٹرن ضرور دیتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری ڈگری ہوگی تو ہی ہم کریں گے، ہمیں کوئی جاب دے گا۔ ہمیں اس بات پہ بالکل ہی توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ہمیں ڈیورنگ ڈگری مثلا آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ لوگ ڈیورنگ ڈگری کیا کر سکتے ہیں، کون سے کام ایسے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ جو کام میں کر رہا ہوں وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اور ایزیلی کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو کوئی اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی اتنی بڑی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہیڈ ایک نہیں ہے، بس آپ سکون سے۔ اب یہ بھی اگر آپ سوچ کے بیٹھ جائیں گے کہ ہم بھی راتوں رات کروڑ پتی ہونا چاہتے ہیں تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے جب سٹارٹ میں کیا تھا تو میرا منتھلی جو ہے وہ تقریباً ایک منتھ میں 60-70 کے راؤنڈ اباؤٹ پیکٹس میرے سیل ہوئے تھے منرل کے، لیکن اب میں تقریباً 250 پلس میں جا رہا ہوں منرل میں، اور سیم یہی ریشو میری اسٹامک پاؤڈر کی ہے اور باقی جو دوسری ہیں پروڈکٹس ان کی بھی ہے۔ تو اس کے لیے مجھے اب مارکیٹ میں نہ دھکے کھانا پڑتے ہیں، نہ ذلیل ہونا پڑتا ہے، اور میں تقریباً ابھی اتنا کچھ ہی مطلب مینیج کر سکتا ہوں۔ اب انشاءاللہ میں اس کو پراپر جو ہے وہ آگے بڑھا رہا ہوں اس سسٹم کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اگر آہستہ آہستہ اس کام کو کرتے جائیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں ڈیورنگ آپ اپنی اسٹڈی اگر آپ ان کاموں کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی آپ کا ایک اچھا خاصا نام بن چکا ہوگا اس وقت مارکیٹ میں، لوگ کسی نہ کسی حوالے سے آپ کو جانتے ہوں گے۔ جب لوگ کسی نہ کسی حوالے سے آپ کو جانتے ہوں گے تو آپ لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز بہت ملیں گی آپ لوگوں کو۔ میں اس وقت مثلا مجھے شروع میں نے ون ڈے کا کام نہیں کیا، لیکن اس چیز کا مجھے ایک فائدہ ہوا ہے۔ میں ایک فارم پہ اس وقت ایز اے فارم مینیجر ڈیوٹی دے رہا ہوں، وہاں پہ آ کے میں نے ونڈا خود بنانا سٹارٹ کر دیا۔ جو بازاری ونڈا تھا وہ ہم نے نہ بنایا، ہم نے ونڈا خود بنانا سٹارٹ کیا۔ وہ ونڈا ہمیں اکنامیکلی بھی پڑا اور ہمارے جانوروں کی ماشاءاللہ ہیلتھ سٹیٹس بھی بہت بہتر ہوا، ریپروڈکشن سٹیٹس بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا۔ تو اس چیز کا امپیکٹ ڈائریکٹلی آپ کی سیلری پہ پڑتا ہے۔ مثلا الحمدللہ میں تقریباً مجھے یہاں پہ آئے ہوئے 2 منتھ کے اندر میری سیلری مثلا انہوں نے انکریز کیا اور مجھے فیسلٹیز بھی کافی انہوں نے اس میں امپرومنٹ کیا ہے۔ تو میں اگر اس وقت یہ بے شک میرا بزنس کا یہ تھا موڈ تھا، بزنس میں سوچ تھی، لیکن اس چیز نے مجھے کسی نہ کسی جگہ پہ فائدہ ضرور دیا ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی میرا یہی ہے کہ آپ لوگ بھی کام کریں، سٹارٹ کریں۔ اگر آپ لوگوں نے بزنس کرنا ہے تو شروع سے ہی ڈیورنگ ڈگری آپ اس کام کو سٹارٹ کر لیں، اس سے آپ کے لنکس بنیں گے، اور کوئی نہ صحیح آپ کے جو فیلوز ہیں وہی آپ کو کافی سپورٹ کریں گے۔ آپ کے فیلوز ہوتے ہیں، آپ کے جونیئر ہوتے ہیں، آپ کے سینئرز ہوتے ہیں، وہ اس کام میں آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گے۔ اور جب آپ کا مارکیٹ میں نام ہوتا ہے تو موسٹلی لوگ آپ سے خود کانٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ یار ہمیں آپ کا، چونکہ اس وقت لوگ آپ کو جاننا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو آپ بالکل انتظار نہ کریں اس بات کا کہ ڈگری کمپلیٹ ہوگی تو ہی آپ نے اپنا نام بنانا ہے، آپ ڈیورنگ ڈگری بھی اپنا نام بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی کوئی معلومات چاہیے ہوں، کوئی آپ کو انفارمیشن اس کے بزنس ریلیٹڈ چاہیے، تو ہر طرح کی معلومات دینے کے لیے، ہر طرح کی انفارمیشن، ہر طرح کی ہیلپ، حتیٰ کہ مارکیٹنگ کے لیے بھی میں حاضر ہوں۔ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جتنا کچھ مجھ سے پاسبل ہوا میں آپ لوگوں کی ہیلپ کروں گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔